سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اب دو مقرر اور دو شخصیت اور باقی ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت کا تعارف کراتا چلو کہ وہ ایسی شخصیت ہے جن کی دیر زیر نگرانی ہم طلبہ کرام نے پورا سال انجمن کو چلایا، اور حضرت کی دست شفقت رہی، تواضع اور عاجزی کا پیکر و مجسم، تضرع و ابتحال کا ایک پتلا، میری مراد سیدی و مرشدی و سندی حضرت مولانا ریاض الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں اور اساتذہ کرام، یہ محفل اور یہ نشست انجمن تہذیب الکلام سے موسوم ہے، اور یہ سچ ہے کہ 2023 میں یہ انجمن کی ابتدا ہوئی اور 2022 میں شروع ہوئی اور 2023 میں اختتام پذیر ہوئی، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جو عزیزم زبیر سلمہ نے کہا، ہمارے اس محنت کا صرف ایک شعر ہی ضامن ہے، عزائم جن کے پختہ ہوں، نظر اس کی خدا پر ہو، طلاطم خیز موزوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، وقت پر آنا، وقت پر جگانا، جمعرات کو بغیر ناغہ کیے ہوئے ان بیچاروں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں اپنا وقت گزارا، اللہ کو جواب دینا تھا، محض اس خوف نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ مختلف عنوانات سے مختلف زبان میں تقریریں ہوئیں، قرآن مقدس سے اس کا افتتاح ہوا۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سارے مضامین ہیں، ان مضامین سے پہلے کلام مقدس کو مقدم کیوں رکھا گیا؟ یہ اس تقریب کی دعوت ہے کہ اگر تمہیں کامیابی مل سکتی ہے تو قرآن کی تعلیم سے ملے گی۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنی آدم از علم یابت کمال، آدم کی اولاد علم سے کمال پائے گی، اس سے علم دین ہے۔ علوم عصری یہ ایک ہنر ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اس میں پیسہ بہت ملتا ہے، لیکن علم دین کے اندر اور اس کی محنت پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو شروع میں بچوں کو تلفظ ادا کرنا نہیں آتا تھا، جیسا کہ ہمارے مفتی فیاض صاحب نے بیان کیا۔ یقیناً انہوں نے محنت کی، بچوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم اس کی دیکھ و پرداخت کرتے تھے۔ اس نگرانی کے پیش نظر عزیزم زبیر سلمہ نے موقع دیا تو نصیحت کے طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ العلم نورن، علم نور ہے۔ نور سمجھتے ہو؟ جو اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ صحیح طریقے پر کھانا نہیں کھا سکتا، جس کے پاس علم نہیں اللہ کے دیے ہوئے کپڑے کو اللہ کے مرضی کے مطابق نہیں استعمال کرتا، جس کے پاس علم نہیں نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ فرمایا جس کے پاس علم نہیں وہ مانند جانور کے ہے۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، صلاحیت دی ہے، بتانے والے سکھانے والے اساتذہ کو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے وقت کو برباد کرو گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ اپنی استعداد کو بنانے کا موقع ہے، ماں باپ کی آخرت کو سدھارنے کا موقع ہے، اپنے اساتذہ کی محنت کو اجاگر کرنے کا واقعہ ہے۔
بے شمار لوگ اس دنیا سے گئے، انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن جن بزرگوں نے دین پر اپنی محنت کی انہیں نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی مفتی حذیفہ صاحب نے ایک شخصیت کا نام لیا جسے کہتے ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کتابوں کے تعلق سے لوگوں نے جائزہ لیا کہ آپ کی کون سی کتاب زیادہ معتبر ہے۔ میں نے بھی ایک جگہ پڑھی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے کمر کو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے سیرت النبی میں 6 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، سیرت النبی 6 جلدوں میں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ علامہ تھے، انگریزی بھی انہیں آتی تھی، عربی پر انہیں عبور تھا، بڑی ہی ذی استعداد مصنف تھے۔ انہوں نے جب سیرت النبی لکھا تو پھر ان کے دن میں اللہ نے بات ڈالی کہ ہم نے اتنی اہم کتاب لکھ لی، کسی بزرگ سے بھی ملنا چاہیے۔ چنانچہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذہن میں آئے، گنگوہ گئے اور مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، وہ تذبذب میں پڑے کہ اتنے بڑے عالم کو میں کیا نصیحت کروں، لیکن جس غرض سے گئے تھے ان کی درخواست کے مطابق اور لکھنے والے کے مطابق آپ نے ان کے سینے کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے نیچے کی طرف کیا اور انہیں یہ دعا دیا کہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ محض ان کے نگاہ کی بنیاد پر جب حضرت سے پوچھا گیا کہ اس کا اثر کیا ہوا، فرمایا کہ میرے اوپر وہ رموز کھل گئے جن سے میں نہ واقف تھا، اور پھر اللہ نے اس سے زیادہ انہیں کامیاب اور مشہور اور بہترین شخص بنایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے، علم چندہ کی بیشتر خانی، چوں عمل در تو نیست نادانی۔ کتنی کتابیں پڑھ لو گے، اگر عمل نہیں کرو گے تو علم تمہارے لیے بہت تکلیف کا سبب بنے گا۔ علم کہتے ہیں کہ عالم آہارا گویند کی علم او کارے نہ کر دیا باز دارت، کہ علم اسے کہتے ہیں اور جاننے والا اسے کہتے ہیں کہ اس کا علم نہ کرنے والے کاموں سے روک دے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، چاہے جتنا اس کا علم ہو، اللہ کے نزدیک گرفت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے عزیز بچوں، جب اذان ہو جائے اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چلو۔ مسجد میں اس انداز سے نماز پڑھی جائے کہ معلوم ہو کہ یہ پڑھے لکھے کی نماز ہے، اور نہ پڑھے لکھے کی نماز تو تم دیکھتے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ نہ بولو۔ طالب علم جھوٹ نہیں بولتا، عالم جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹا طالب علم بن سکتا ہے لیکن طالب علم جھوٹا نہیں ہوتا۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز نماز سے پرہیز، وہ نماز پر مداومت۔ اور تم جس ادارے میں رہتے ہو، اس ادارے کی چیزوں کی، کتابوں کی، سارے چیزوں کی نگہداشت، اور جو تمہاری نگرانی کرتے ہیں اساتذہ، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ لاکھ محنت کرو گے، اگر ادب تمہارے نزدیک نہیں ہے، کتابوں کا، اساتذہ کا، جس جگہ پہ رہتے ہو وہاں کا، جس جگہ کھانا کھاتے ہو وہاں کا، اور جو کھانا کھلاتا ہے اس کا، جو اس کا انتظام کرتا ہے اس کا، مدرسے کے سارے لوگ اور مدرسے کے سارے انتظامات، اس میں کام کرنے والے کی اعانت کرنا اور مدد کرنا تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اس لیے باتیں تو بہت ہو گئی، گنجائش بھی نہیں ہے۔ حضرت ہمارے بعد ہیں، ان کی نصیحت ہم سے زیادہ اچھی ہوگی۔
اس لیے ایک نگراں ہونے کی اعتبار سے میں نے یہ بات کہی. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور خود ہمارے بھی سمجھ میں آئے, ہم سب اس کے کرنے والے بن جائیں. اور انہی چند باتوں پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی پرزور میری کوشش ہے کہ بچے نمازی بن جائیں, جھوٹ سے بچے, طرح طرح کے گھومنے سے ادھر ادھر مدرسوں سے پرہیز کرے. اب امتحان کے چند مہینے باقی ہیں. اس انجمن کے بعد سوائے پڑھائی کے کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل توفیق دے. اور جو لوگ انتظامات میں بیچارے مصروف رہتے ہیں, کھانا پینا وغیرہ, ان لوگوں کی بھی اللہ تعالی محنت کو کامیاب بنائے اور مزید اس میں ترقی سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء سید ولد آدم خیر الانام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام.